الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام محترم و معزز بزرگوں دوستو، خطبے کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی گئی اور جو دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، گزشتہ جمعہ میں بھی اسی آیت کریمہ کے تحت اور انہی روایتوں کے تحت بات پیش کی گئی تھی کہ جس میں دو باتیں تھیں، ایک تقوی اور دوسرا صحبت صادقین۔ گزشتہ جمعہ میں چونکہ ساری باتیں نہیں آئی تھی، کچھ باتیں رہ گئی تھی جو آپ کے سامنے پیش کرنا تھی، اسی میں کی جو باتیں بچی ہے باقی ہے، انشاءاللہ آج کی نشست میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ یہ بات پچھلے جمعہ میں بھی بتائی گئی تھی کہ دنیا کا سب سے زیادہ عقل مند انسان، سب سے ہوشیار انسان، سمجھدار انسان یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور دنیا کا سب سے زیادہ بے وقوف انسان، سب سے زیادہ ناسمجھ انسان یہ گناہ گار انسان ہے جو گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ اللہ کے نزدیک کسی انسان کے یا اس کے بندوں میں سے کسی بندے کے عالی مرتبت ہونا یا اللہ کے نزدیک کوئی بڑا مقام اور مرتبہ ہونا، اس کا معیار بھی اللہ نے تقوی کو ہی رکھا ہے، پرہیزگاری کو ہی رکھا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہارے مختلف خاندان و قبائل بنائے، مختلف برادریاں بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو مختلف برادریوں کا ہونا یہ صرف جان پہچان کے لیے ہے، اس میں کسی کو کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے سوائے سادات کے اور سید لوگوں کے۔ اللہ نے ان کو ایک مرتبہ اور مقام دے رکھا ہے۔ البتہ جو اعزاز والی بات ہے، جو اکرام والی بات ہے، اللہ خود فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ تم میں سب سے زیادہ جس میں تقوی ہو، جس میں پرہیزگاری ہو۔ تقوی کے تعلق سے یہ بات ذکر کی گئی تھی اور یہ معنی اور مفہوم بتایا گیا تھا کہ تقوی کے معنی بچنا ہے،
پرہیز کرنا ہے، اور علماء نے الگ الگ اس کی تعریف کی ہے۔ اجتناب نواہی اور امتثال اوامر کو تقویٰ کہتے ہیں، یعنی اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اس کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ان چیزوں سے رک جانا، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک مثال سے تقوی کو سمجھانا چاہا، اس کی تشریح کرنی چاہی، وہ بات بھی پیش کی گئی کہ وہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کہتے ہیں جیسا کہ کسی خاردار جھاڑیوں سے گزرنا، کانٹوں والے راستوں سے گزرنا، اس وقت ہم اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں، کپڑوں کو بچا لیتے ہیں، تو ایسا ہی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، مشتبہ چیزوں سے بچانا، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تقوی کے درجات میں جو بات ذکر کی گئی تھی، اس میں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ شرک سے بچنا، کفر سے اپنے آپ کو بچانا، شرک سے توبہ کرنا، کفر اور اس کی چیزوں سے توبہ کرنا۔ اس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک آیت کریمہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ کے اندر ذکر کیا ہے۔ دوسرا جو درجہ ہے، دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑے سے بڑا گناہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ تقویٰ ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں ذکر کیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر بستی والے، گاؤں والے ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر دیتے، یہ بات ذکر کی گئی۔ اور تیسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو لا یعنی باتیں، بیکار سی باتوں سے، بیکار سے کاموں سے اور فضول اوقات میں مشغول کرنے سے بچانا، یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ 3 درجے تقوی کے ذکر کیے گئے تھے، اور تقوی کے تعلق سے چند واقعات بھی ذکر کیے گئے تھے۔ تو تقویٰ یہ سب سے اہم چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، آخرت کے قریب کرتا ہے، دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا کرا دیتا ہے۔ تو تقوی کے اندر اتنی طاقت اور اتنی پاور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے لشکر کو، اس لشکر کے امیر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب اس لشکر کو روانہ کر رہے تھے، یہ لشکر اس زمانے کی جو سپر پاور طاقت تھی، جسے کسریٰ کہا جاتا تھا، ایران اور فارس جس کا نام تھا، اس طاقت کو تحقیق کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اہم نصیحت فرمائی اور یہ کہا کہ اے سعد، میں تجھے اور تیرے لشکر کو ایک وصیت اور نصیحت یہ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو تقوی سے لازم کر لے، اپنے آپ کو تقوی سے چپکا لے، پرہیزگاری سے چپکا لے۔ پھر آگے خود فرماتے ہیں کہ تقوی کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ گے اور خود بخود دشمنوں پر تمہارا غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ذکر فرما رہے، اور آگے ذکر فرمایا کہ اگر تم اپنے اندر تقوی کو پیدا نہیں کرو گے،
تو پھر تم گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے، اور تمہارے گناہ اور دشمنوں کے گناہ اگر برابر ہو جائے، تمہارے گناہوں کا معیار اور دشمنوں کے گناہوں کا معیار اگر برابر ہو جائے، زیادہ نہیں کہہ رہے، برابر ہو جائے، تو پھر دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، اللہ دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ یہ کب؟ جب تقویٰ کم ہو جائے گا، تقویٰ ختم ہو جائے گا، اللہ کا ڈر نکل جائے گا، گناہوں میں جب تم ملوث ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے اور دشمن کے گناہ اگر برابر ہو جائیں گے تو پھر دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور تم تقوی کے بنا، اللہ کے ڈر کے بنا بزدل بن جاؤ گے۔ پھر آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے سعد، دشمن پہ غلبہ پانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ کا تقوی ضروری ہے، نمبر 2 گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے تو خود بخود وہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ کا تقوی، اس کی پرہیزگاری اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تقوی کی نصیحت کر رہے ہیں۔ تو جتنا ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم شرک اور کفر یا اس کی رسم و رواج، ریتی رواج اور چیزوں سے بچیں گے، اتنا ہمارے اندر طاقت اور ہمت پیدا ہوگی اور اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ ہمارے اندر سے تقوی اور تقوی کا معیار جیسے جیسے گھٹتا جا رہا ہے، جیسے جیسے کم ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے، اور ہم اتنے بزدل ہو گئے ہیں، اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ ذرا سی اگر واٹس ایپ پہ کہیں سے کوئی خبر آ جائے کہ فلاں جگہ حملہ ہو گیا، فلاں یہاں پہ یہ ہو گیا، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا، تو ہم اپسٹ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف میں آ جاتے ہیں کہ میرے اور میرے آگے بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے، میرے اور آپ کے گناہوں سے نہ بچنے کی نحوست ہے کہ دشمن اور مسلمان اور مومن گناہوں میں لیول اگر برابر ہو جائے گا تو دشمن مسلط ہو جائے گا۔ گناہوں کا لیول کیا ہے؟ بھئی کافر اور مشرک جس لیول کا جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان بھی اس سے کئی زیادہ، اس کے لیول سے اوپر کا جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر کافر اور مشرک دھوکہ دے رہا ہے تو مسلمان بھی دھوکہ دہی کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی پر ظلم کر رہا ہے تو مسلمان بھی اس سے زیادہ اپنوں پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ اگر ظالم بن بیٹھا ہے تو مسلمان بھی ظالم بن بیٹھا ہے۔ اگر وہ بدنگاہی کے گناہ میں ملوث ہے، اگر وہ غیبت اور چغلی کے گناہ میں ملوث ہے، تو ایک مسلمان، ایک مومن اس سے کئی زیادہ اس گناہ میں ملوث ہے۔ تو تقوی کہاں گیا؟ اللہ کی پرہیزگاری کہاں چلی گئی؟ تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو تقوی کی دعوت دے رکھی ہے۔ اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ بالتقوی جیسے کہا گیا پچھلے جمعہ کو کہ چیزیں جہاں ملتی ہیں ہم وہاں پر اس چیز کو لینے کے لیے جاتے ہیں۔ سبزی ترکاری خریدنا ہو تو منڈی میں جائیں گے، موبائل خریدنا ہو، چارجر خریدنا ہو تو موبائل کے دکانوں پہ جائیں گے، اگر کپڑے خریدنا ہو تو کپڑوں کی دکانوں پہ جائیں گے۔ جو چیز جہاں ملتی ہے، ہماری عقل ہم کو یہ سمجھاتی ہے، ہماری طبیعت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ وہ چیز وہاں ملیں گی، وہاں چلے جاؤ۔ کسی کو اگر موبائل خریدنا ہو، کتابیں، بکس، نوٹ بکس وغیرہ خریدنا ہو، وہ منڈی میں چلے جائے، بھاجی ترکاری کی دکان پر جا کر یہ کہہ دے کہ مجھے ایک موبائل چاہیے فلاں فلاں کمپنی کا، یا ہے کہ مجھے یہ اسٹینڈرڈ کی بک چاہیے، نوٹ بک چاہیے، تو بھاجی ترکاری والی کیا کہے گی؟ وہ کہے گی کہ ہاں دیتی ہو، نکال کر ابھی دیتی۔
وہ تو کہیں گی کہ اس سے بڑا بے وقوف انسان کہیں نہیں ملے گا کہ موبائل یہاں کیسے مل جائے گا، بکس اور نوٹ بکس یہاں کیسے مل جائے گی۔ بھاجی ترکاری خریدنا ہو اگر میں اور آپ موبائل کی دکان پہ چلے جائیں کہ ہم کو ذرا 1 کلو بینگن دے دو، آدھا کلو آلو دے دو، موبائل کے دکان پہ مانگنا شروع کر دیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس کی عقل سٹیا گئی ہے، اسے پاگل خانے میں لے جانا پڑے گا، اسے پونا آگرہ وغیرہ بھیج دینا پڑے گا۔ کیونکہ ایک عام سی مثال یا ایک سادی سی بات جو میرے اور آپ کے سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیز جہاں ملتی ہے وہیں پہ جانا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تقوی کی دعوت دی اور پھر ایڈریس بھی دے دیا کہ تقوی کہاں ملے گا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ دوسری چیز ذکر کر دی کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ صادقین کون لوگ ہیں؟ سچے کون لوگ ہیں؟ یہ سچے صادقین یہ اللہ والے ہوتے ہیں، سچے صادقین یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، تو انہوں نے 3 علامتیں یہ ذکر کی کہ جس کے چہرے کو اگر دیکھ لے اللہ یاد آ جائے۔ سب سے پہلی علامت، جس کے چہرے کو دیکھ لے اللہ یاد آ جائے، یہ صادقین لوگ ہیں۔ نمبر 2، جس سے اگر بات چیت کرے، جس سے اگر گفتگو کرے تو علم میں اضافہ ہو جائے، دینی علم میں اضافہ ہو جائے، آگے ایسے لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھنا، یہ صادقین کی جماعت ہے۔ اور تیسری علامت یہ ذکر کی کہ جس کے عمل کو دیکھ کر، جس کے کام کو دیکھ کر آخرت یاد آ جائے، آخرت کا شوق پیدا ہو جائے، یہ صادقین کی علامتیں ہوتی ہیں، یہ سچوں کی علامت ہوتی ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں کے ساتھ رہنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ صادقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی تمام تر رحمتیں متوجہ ہوتی ہے۔ سچوں کے ساتھ اللہ کی تمام تر رحمتیں متوجہ ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں اور آپ اگر کسی سچے انسان کے ساتھ، اللہ والے کے ساتھ لگے رہیں گے، اس کی صحبت میں رہیں گے، تو جو رحمتیں اس پر آئے گی وہ مجھ پر بھی آئے گی۔ اس کو ایک مثال سے یہ سمجھو، سارے پنکھے بند کر دو، یہ ایک پنکھا چالو رکھو، تو ظاہر سی بات ہے یہ پنکھے کی ہوا کسی ایک انسان کو نہیں آئے گی۔ پھر کہا کہ یہ پنکھا امام صاحب کے ساتھ رکھنا ہے، یہ پنکھا مؤذن صاحب کے لیے ہے، یہ مقتدیوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر ایسا قانون بنا دیا جائے، اللہ کا شکر ہے یہاں تو نہیں ہے، بعض مسجدوں میں ہوتا ہے، ظالمانہ قوانین بنائے جاتے ہیں، تو بہرحال جو اللہ کی رحمت، جو پنکھے کی ہوا اترے گی وہ ایک فرد کے ساتھ، مؤذن اور امام کے ساتھ دوسرے افراد کو بھی لگے گی۔ تو اللہ کی رحمتوں کا حال یہی ہے، اللہ کی تجلیات کا حال بھی یہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ دوسری بات ذکر کی علماء مفسرین نے کہ اللہ نے سچوں کے ساتھ رہنے کے لیے، ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے اس لیے کہا کہ مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے دل کی گندگیوں کا پتہ چل جائے گا کہ میرا اور آپ کا دل کتنا گندا ہے، میرا اور آپ کا دل کتنا بیمار ہے، میرے اور آپ کے دل میں کتنا میل کچیل بھرا ہوا ہے۔ سچوں کی صحبت میں رہے گے اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ جھوٹ کی بیماری ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی، حسد اور کینہ کپٹ کی بیماری ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی، بغض و عداوت اور کپٹ کی بیماریاں ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی، دشمنیوں کی بیماریاں ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں کا سنا ہوا واقعہ ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد کے گیٹ سے ایک داخل ہوگے، ایک بندہ داخل ہوگا، وہ انسان جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی مسجد میں داخل ہو گئے،
دوسرے دن بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد کے گیٹ سے جو انسان آئے گا وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی وہی انصاری صحابی آئے۔ تیسرے دن بھی اللہ کے رسول نے فرمایا وہی انصاری صحابی آئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک تڑپ، ایک شوق پیدا ہو گیا کہ ان کی صفات کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہے، کہ 3 دن سے اللہ کے رسول فرما رہے اور وہی داخل ہو رہے، اور دنیا میں ان کو جنتی ہونے کی بشارت بھی مل رہی ہے۔ صحابہ تو آخرت کے شوقین تھے، صحابہ تو اعمال سیکھنے سکھانے کے شوقین تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ان سے کہا، ملاقات کی کہ میں آج کی رات آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو صحابی نے کہا کہ کوئی حرج کی بات ہے، موسٹ ویلکم ہے، آپ آ سکتے ہیں، خوش آمدید ہے آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے۔ آگے گئے، رات بھر عمل دیکھا، کوئی عمل سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ فرماتے کہ میں بھی سو رہا، وہ بھی سو رہے، میں اٹھا وہ بھی اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی، وضو وغیرہ کیا، پھر فجر کے لیے آ گئے۔ آگے کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے میں یہ سمجھ سکوں کہ ہم سے ہٹ کے کوئی عمل ہے جس کی بنیاد پہ 3 دن سے اللہ کے رسول ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ بہرحال دوسرے دن بھی مہمان بنے، تیسری رات بھی مہمان بنے۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر وہ رات گزرنے کے بعد فجر میں کہا کہ دراصل بات یہ تھی کہ میں اس لیے مہمان بننا چاہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا۔ آپ کا کوئی خاص ایسا کیا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے؟ تو صحابی نے کہا کہ میرا کچھ ایسا خاص عمل نہیں ہے، لیکن رات میں سونے سے پہلے اور سو کر اٹھنے کے بعد میں اپنے دل کے میل کچیل کو صاف کر دیتا ہوں۔ کسی مسلمان کے بارے میں، کسی میرے بھائی کے بارے میں میرے دل میں کوئی میل کچیل نہیں ہے۔ یہ صادقین کی صحبت میں رہنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دل کا میل کچیل کیا ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ ہزاروں نفل پڑھتے ہوگے، ہزاروں فرض نمازیں پڑھ گئے ہوگے، ابھی تک ہزاروں روزے رکھ دیے ہوگے۔ میں اور آپ ہزاروں مرتبہ جماعتوں میں جا چکے ہوگے، ہزاروں مرتبہ مدرسوں میں پڑھا چکے ہوگے، ہزاروں مرتبہ بیان کر چکے ہوں گے، سن چکے ہوگے، سنا چکے ہوگے، لیکن دل کا میل کچیل میرے اور آپ کا ابھی تک گیا نہیں ہے۔ بہت گندا دل ہے، بہت میلا کچیلا دل ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں ہم برا سوچتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، لیکن دل گندا ہوتا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے، ادھر افطار کرتے، لیکن دل گندا ہوتا ہے۔ تو دل کی گندگی کی صفائی ہوتی ہے۔ اسی لیے جہاں دل صاف ستھرا ہوگا اللہ کا تقوی خود بخود اترے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اور بھی وجوہات ذکر کی، انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ نشست میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی تقوی عطا فرمائے اور آپ کو بھی تقوی عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو سچوں کی صحبت عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو سچوں میں سے بنائے۔